کراچی میں تعینات ایران کے قونصل جنرل احمد محمدی نے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت نے امت مسلمہ کو متحد کر دیا ہے۔ امریکہ شیطان بزرگ یاد رکھے کہ قاسم سلیمانی عالم اسلام کے سپہ سالار تھے۔ وہ خانہ فرہنگ میں تعزیتی اجلاس کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ Today we here to held and to great ceremony of the one of the greatest Iranian general commander, martyred General Qasem Soleimani. He has very effort in the region. He has very tried in the region against of the terrorism, but unfortunately has been martyred after some years. He had good activity against the terrorism by the rebel country, rebel government of the United States in the Iraq. Unfortunately, we are very sadness about that, but we believed that this kind of the military action is not accepted by nobody at the world. And inshallah, I am very hope by this kind of the accident and this kind of the effort against him, inshallah, all of the country at the world and in the region will be more unity against of the occupation in the country, because we believe that any country in the other side of the world comes to here to our region, they are doing as a occupied country, occupying the country. Inshallah, we are very hopeful. In the very near time, inshallah, we have the rights of the reverse against of this kind of the activity of the United States, because we believe that this activity of the United States is a military action, and inshallah we are following to have our rights to have the great reverse. Thanks so much for this attending to this our ceremony. اس موقع پر جعفریہ الائنس کے سربراہ علامہ سید جعفر رضی نقوی، علامہ شہنشاہ حسین نقوی، علامہ اقبال احمد، عقیل انجم، منظر نقوی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تعزیتی اجلاس میں آنے والوں نے تعزیتی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ قونصل جنرل نے کہا کہ امریکہ ہمارے خطے میں بالادستی چاہتا ہے جو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ہم نے امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں کا پہلے بھی مقابلہ کیا ہے اور اب بھی امریکہ کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ انہوں نے کہا قاسم سلیمانی نے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم کر رکھا تھا اور وہ ہمارے خطے کو پرامن دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ایرانی عوام کے حوصلے بلند ہیں۔ جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کی نماز جنازہ اور تدفین میں لاکھوں افراد کی شرکت سے ایران کی مضبوطی اور استحکام کا پیغام جاتا ہے۔ علامہ سید جعفر رضی نقوی نے کہا کہ ایران کا اسلامی انقلاب دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ گزشتہ 40 سالوں سے ایران کے خلاف سازش جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے مسلمانوں کے سر جھکانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ جو سروں کو کٹانا جانتے ہیں وہ کبھی دشمن کے عزائم پورے نہیں ہونے دیں گے۔ حاجی قاسم سلیمانی اور عراق کے مہندس، ان دونوں کی شہادت عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ یہ دونوں بڑے خدمتگار تھے۔ خاص طور سے قاسم سلیمانی صاحب ایک مجاہد بزرگ، خدمتگار دین و وطن، جو حرم مقدس کی حفاظت کے سلسلے میں غیر معمولی خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کو بے جرم و خطا قتل کیا گیا۔ دنیا کی بڑی طاقت اپنے گھمنڈ میں اس پاکیزہ انسان کو اس نے اس دنیا سے رخصت کیا۔ ہم رہبر معظم کی خدمت میں، سر کونسل جنرل کی خدمت میں، خانہ فرہنگ کے مسئول کی خدمت میں، تمام اہل ایران کی خدمت میں، شہید کے اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ شہید کے درجات بلند فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل کرامت فرمائے اور دشمن کو نابود کریں۔ ہم پوری ملت ایران کو مملکت پاکستان کی طرف سے تعاون کا یقین دلاتے ہیں کہ وہ جو بھی اقدام کریں گے ہماری ملت ان کے ساتھ ہوگی، قدم بقدم ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔
علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے کہا کہ قاسم سلیمانی کی شہادت مسلمانوں کا نقصان ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاسم سلیمانی اگرچہ آج دنیا میں نہیں ہیں تاہم وہ پورے عالم اسلام کی آواز بن گئے ہیں۔ قاسم سلیمانی کی شہادت کی خواہش پوری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے نے مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر متحد کر دیا ہے جو وقت کی اہم ضرورت تھی۔ عقیل انجم نے کہا کہ قاسم سلیمانی کی شہادت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ وہ القدس کی آزادی چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلامی پرچم کو اونچا رکھنے کی تحریک کو جاری رکھنا ہوگا۔ ناکامی دشمنوں کا مقدر ہے۔ اس انداز سے رہنے والے افراد عزیزان گرامی کبھی ہمارے درمیان سے جاتے نہیں ہیں، بلکہ ایسا پکا قیام چھوڑ جاتے ہیں کہ گویا وہی ہوتے ہیں۔ ہم تو اپنی زندگیوں کو ان کی شہادت اور ان کی سعادت میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سے چاہتا یہ ہے کہ مسلمان مرو، اور مسلمان مرنے کے لیے انسان کو ریاضت اٹھانا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔